مہندر رانا ہیں جی، مہندر، میرا خیال ہے جیسے مجھے کسی نے سمجھایا تھا رانا صاحب کہ دھرمیندر جتیندر یعنی اے ہے لیکن بس چھو کے گزر جانا ہے، تو مہندر بھی میرا خیال جیسے جتیندر اسی طرح ہوگا. تو مہندر رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ماسکو سے، رشیا سے آپ نے رابطہ کیا. آپ ہمیشہ خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے. رانا صاحب لکھتے ہیں جی کہ سنا ہے کہ پاکستان میں اگر روڈ پہ کسی شخص کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے اور وہ گر کے تڑپنے لگے تو اسے دیکھنے والے اس شخص کی مدد کرنے یا جان بچانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں قانون کی گرفت میں آ جانے کا خوف ہوتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو کیا یہ افسوسناک بات نہیں کہ 75 سال گزر جانے کے باوجود پاکستانیوں سے اتنا بھی نہ ہو سکا؟ بالکل جی مہندر صاحب، رانا صاحب، میں شرمسار ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں. میں نے تو اس ملک کے عام ترین آدمی سے آج سے سال ایک پہلے، 1.5 سال پہلے میں نے کہا تھا جی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ تو ہم لوگوں کو 75 سال میں سڑک عبور کرنے کی تمیز نہیں سکھا سکے. درست ہے، کسی ملک میں پہلی بار بندہ لینڈ کرے ایئرپورٹ سے باہر، ایئرپورٹ پہ ہی سمجھ آ جاتی ہے. باہر نکلے اور جہاں اس نے چیک ان کرنا ہے، کسی ہوٹل میں جانا ہے، کسی دوست کے ریلیٹو کے جانا ہے، پوری قوم ننگی ہو کے سامنے آ جاتی ہے، ٹریفک بتاتی ہے. تو یہاں اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کیونکہ انہیں قانون کی گرفت میں آ جانے کا خوف ہوتا ہے، قانون کی گرفت میں نہیں، حرام زادوں کی، راشیوں کی، بدماشوں کی، حرام خوروں کی گرفت. وہ اتنے پھیرے لگوائیں گے، وہ اتنی گمائیاں، بیچ میں بلیک میل شروع کر دیں گے، تم نہیں، وہ ایک اور ہی کھیل شروع ہو جائے گا. بندہ کہتا ہے یار میں نے بچوں کا رزق بھی کمانا ہے، روٹی بھی کمانی ہے، میں اس، لیکن ایسا 100% کیسز میں نہیں ہوتا. اگر کوئی کمفرٹیبل آدمی ہے، متمول ہے، تگڑا ہے، اس کی اپنی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہیلپ کرے گا. 1122 کی ہمارے یہاں سروس ہے بہت اچھی، اس کو فون کرے گا. یا مطلب یہ 100% نہیں ہے یہ جو آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. غریب آدمی، مڑا آدمی جان بچا کے بھاگے گا، وہ کہے گا اس کو میں نے ہیلپ کیا تو مجھے تو لینے کے دینے پڑ جائیں. یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ انصاف کا بھی ماشاءاللہ ہمارے بولی بالا ہے. ایک سے زیادہ سلطان نہیں رہ سکتا. یہ پاکستان جمہوری ملک شلک نہیں ہے، یہ لفظ ہمیں فراڈ ہے یا فیشن ہے. تو یہاں چند سلطانوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. یہ پہلے بھی ایک بڑی طاقت سے خوف زدہ ہو کے خوف نے ان کو اکٹھا کیا. اب جیسے جیسے وہ خوف ختم ہوتا ہے، اگر ختم ہوتا ہے تو یہ اپنی اوقات میں آ جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو سانپ اور بجو کی لڑائی ہے. سانپ اور پتہ نہیں ایک اور پتہ نہیں کیا ایک اور طرح کا جانور، اس کی لڑائی بڑی مشہور ہے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے، یہ آئندہ بھی ساتھ نہیں ہوں گے. یہ ایک وقتی ارینجمنٹ ہے. فلم ہے سلیپنگ ود دی اینمی، وہ آپ دیکھیں آپ کو ساری کہانی سمجھ جائیں، کچھ بھی نہیں، بوگس. نیکسٹ ہے جی احمد حسین لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی 2 روز قبل یونان میں کشتی ڈوبنے کا ایک واقعہ حادثہ ہوا، سینکڑوں پاکستانی ڈوب کے جہاں بخش. آپ ظاہر ہے کہ ملک کے حالات سے یہ نوجوان روز کے اندر جاتے ہیں. کیا اس واقعے پر پاکستانی سیاستدانوں کو شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے؟ وہ میں شرم سے ڈوب مرنا، اس کے لیے تو شرم ضروری ہے بھائی. تو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ ریاست یہ ان کا خیال نہیں رکھ سکتی، ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتی. پہلی بات تو یہ کہ ریاست کی مکمل طور پہ ناکامی ہے، جیسے کہتے ہیں نا فیلڈ اسٹیٹ. اور کیا ہونا ہے؟ ایک ریاست اپنے بچوں کو، اپنے شہریوں کو، شہری ہیں نہیں یہ رعایا ہے، تو 2 وقت کی اگر روٹی نہیں دے سکتے، ان کے بچوں کو بیسک تعلیم نہیں دے سکتے، ان کو ہنر نہیں سکھا سکتے، تو پھر لعنت ہے، ہر شے پہ ہی لعنت ہے. تو یہ مطلب بات آپ کی ٹھیک ہے، کچھ ان کا اپنا قصور ہے. دیکھو جو جاتا ہے وہ کوئی 40 50 60 لاکھ کا ماں کا زیور بیچے گا، باپ کی کوئی 2 کلے 4 کلے زمین بیچے گا. وہ 50 60 لاکھ سے اگر محنتی ہے اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہے، آج بھی پاکستان میں گنجائش ہے. میرا دعویٰ، چھوٹی چھوٹی باتیں،
کیوں نہیں وہ لگاتا ایک ٹھیلا یا ایک کھوکھا باقاعدہ جگہ شگہ لے کے یہ وہ سارا، صبح اٹھے 3 بجے جائے منڈی لائے سامان کیلکولیٹ کر کے، جس کا دل کرتا ہے آئے، میں اسے سمجھا دیتا ہوں، اس کے ساتھ 10 دن لگاتار جا کے منڈی سارا کام کروا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں میں کیا نہیں ہوتا. لیکن نہیں، پھر ایک اور وجہ ہے ہمارے ریٹ ریس، مقابلہ ہے. یعنی اچھا فلاں دا ماما تو فلاں دا چاچے زاد گیا تو فلاں دا تایا زاد گیا تو فلاں دا پھوپھی زاد گیا تھے، تو بھی جا تو وغیرہ، اس طرح کی بات ہے، ملی جلی بات ہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ مکمل ناکامی ہے ریاست کی، جو اپنے شہریوں کی، چونکہ شہری ہیں ہی نہیں، یہ تو رعایا ہیں، یہ تو کمی ہے ان کے، تو ان کی ویلفیئر کیا ہونا ہے. جس دن اس ملک کا جو حکمران ہے اس کا عوام جو ہے وہ کمیوں کی بجائے اس کے وہ بن جائیں گے، شہری بن جائیں گے، رعایا نہیں رہیں گے، تو آنی اور ہو جائے گی. لیکن یہ تو ڈوب رہا، پتہ نہیں ہے پرچم سرنگوں، پرچم کہاں یار سرنگوں، فراڈ. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، یعنی مریم بھی ایک ہے اور ماسی برکتیں بھی ایک ہے، بلاول بھی ایک ہے، بابو محمدین فاقے کاٹتا وہ بھی ایک ہے. کیا فراڈ ہے یہ پرچم سرنگوں، اور پتہ نہیں سوگ منایا جائے گا. سوگ منانے پہ کیا لگتا ہے؟ تم نے تو اسی طرح خدیں پاڑنی ہیں اور اپنا چرخے اڑانے ہیں، دیسی چکنی ہو، سارا تمہارا تو کام ٹھیک ہے. تم کیا سوگ لوگوں کو اور بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پرچم سرنگوں اور فلانا، یہ وہی پرچم ہے نا جس کے بارے میں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اوکے ایک ہیں. کہاں جاتی عمریں ہیں، کہاں رہنے کو جگہ ہی نہیں، یعنی سرے سے ایک امرلہ بھی نہیں. کہاں ایون فیلڈ انگلینڈ میں کھربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، وہ پائرٹس آف پتہ نہیں کیا، وہ لکھ لے کے وہ گورا بھی پاگل ہو گیا. لیکن ہم بڑے ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہیں، پھر ان کے بارے میں سوچتے ہیں.